جی السلام علیکم جی، یہ سونی کا ٹی وی ہے ٹرائیٹرون کا۔ تو مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے مسئلہ کہ جب ہم اسے آن کرتے ہیں تو اس کے اندر لائنیں وغیرہ آتی ہیں نا، یہ بھی میں اس کو آن کروں گا تو ہلکا سا اس کو مارو تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار اس کی روشنی بھی چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کا فالٹ چیک کرواتا ہوں، پھر ہم اس کی فالٹ کی ٹریسنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ٹی وی آن کیا، یہ بھی دیکھیں یہ چل رہا ہے، اور یہ میں اس کو ماروں گا، یہ دیکھیں یہ پیچھے آپ کو میرا ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے، ہلکا سا اس کو مارنے سے یہ اس میں یہ فالٹ آ رہا ہے نا۔ تو بیسیکلی اس کے اندر کوئی لوزنگ وغیرہ ہے نا، ہم نے اس کی وہ لوزنگ نکال لی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں اس کی لوزنگ نکالتا ہوں۔ یہ جی ہم نے ٹی وی کھول دیا ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو، اس کے اندر کیا پرابلم آ رہا ہے۔ اس کے ہم بیس کے کنیکشن وغیرہ دیکھتے ہیں، کہیں سے اس کی لوزنگ ہے، اور پھر ہم اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لائننگ وغیرہ آ رہی تھی نا، وہ اس کے 180 وولٹ جو ہوتے ہیں، 180 وولٹ جو آ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کو، یہ لائننگ کا مسئلہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر گراؤنڈ اگر پیچھے ٹیوب کا گراؤنڈ نہ لگا ہو یا وہ اوپن ہو جائے تو پھر وہ یہ پرابلم کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں سے اس کو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی بیس کو اتاریں گے، اس کو بیس کو اتار کے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ بہت زیادہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، ہم نے اس کی ڈسٹ کو بھی صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ جو ساون کا مہینہ ہوتا ہے اس میں نمی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نمی کی وجہ سے بھی اکثر الیکٹرونس کی جو چیزیں ہیں وہ پرابلم کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اسے صاف کرنا ہے۔ اور یہ جو ساون کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر بہت زیادہ نمی ہوتی ہے ہوا کے اندر، جو الیکٹرونس چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن آپ بارش کے بعد ٹی وی کو دھوپ میں رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو خشک ہونے دیں تاکہ وہ صحیح اس کے اندر سے نمی وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس سے چھوٹے موٹے جو فالٹ ہوں گے وہ خود ختم ہو جائیں گے، جو آنے والے وقت میں جن کا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب ساون کا مہینہ ہے تو آپ کے گھر میں جتنی بھی الیکٹرانکس چیزیں ہیں ان کو آپ کڑکتی دھوپ میں رکھیں تاکہ ان کے اندر سے جو نمی ہے جمی ہوئی ہے وہ نمی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آپ کو بہت الیکٹرانکس چیزیں محفوظ رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے اس کی صفائی وغیرہ کر دی ہے بیک سے۔ جو اس کی بیس ہے اس کو ہم بیس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیس کے اندر جو ہمارے 180 وولٹ ہیں وہ یہ آپ کا جیک لگا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جیک لگا ہوا ہے، اس جیک کے اندر آپ کے 180 وولٹ آتے ہیں۔ یہ اس کے 180 وولٹ ادھر سے تھوڑے سے وہ مستی کر رہے تھے، لوزنگ تھی، ٹھیک ہے نا، ان جگہوں سے یہ لوزنگ تھی۔ اس میں ہیٹر کے 2 پوائنٹ اور بیس 180 وولٹ ہے G2 جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا تھوڑا پرابلم تھا۔ اس کے علاوہ جناب باقی ٹی وی کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ مین ٹی وی کی جو سپلائی ہے، یہ مین سپلائی یہاں سے آ رہی ہوئی ہے۔ اس کا STR 6707، اس کے ساتھ یہ ورٹیکل IC لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ورٹیکل IC کے ساتھ یہ فلائی بیک لگا ہوا ہے، فلائی بیک کے ساتھ یہ آپ کے 180 وولٹ اور ہیٹر کے وولٹوں کا جیک لگا ہوا ہے جو اوپر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ والا جو جیک ہے یہ تقریباً تمام سونی کے ٹی ویوں میں ایک ہی جیسا لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہارزنٹل جیک آ گیا، جس کی یہ والی 2 تاریں جو ہیں وہ ہارزنٹل کی ہیں اور یہ والی 2 ورٹیکل کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اس کی چینل سٹیج آ گئی، یہ اس کی چینل سٹیج آ گئی، یہ اس کی آڈیو IC آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی جنگل IC آ گئی، مین جو ٹی وی کو ایکسلیٹ کرتی ہے، اور یہ جو ڈبی لگی ہوئی ہے اس کے اندر جو اس کی سسٹم اور میموری لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی بیسک انفارمیشن ہے۔ یہاں پر اس کے سپیکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم یوک بولتے ہیں، یوک، ٹھیک ہے نا، جو ٹی وی کو چلاتی ہے، صحیح ہے۔ تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہم ریپیئرنگ کی کوئی چیز بھی ویڈیو بنائیں تو وہ آپ تک پہنچے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ کرے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا۔